کیوں نہیں کیا انہیں؟ جب فوج حکومت چھوڑ کے چلی گئی تو جو ہاتھ کون باندھ دیتا ہے فوج کے سر؟ جب اقتدار میں فوج آ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو تو پکڑ جانا چاہیے، ان کو سزائیں اگر ہو جائیں، کوئی مثال بنا دی جاتی تو آج یہ کچھ نہ ہوتا۔ یہ تو اس کا صحیح جواب تو وہی دے گا جو اس ٹائم پہ حاکم وقت ہوتا ہے، اس کے سامنے کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں تو اس لیول پہ کبھی نہیں گیا جو میں آپ کو صحیح طرح سے بیان کر سکوں، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی بڑے لکھے ہیں، ذی شعور ہیں۔ ارمان صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج نے پہلے جو میجر صاحب نے کہا کہ کبھی وہ ان کو منا لیتے ہیں، کبھی فوج ان کو منا لیتی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے، وہ کبھی منا لیتے ہیں، کبھی فوج ان کو ڈرا دیتی ہے، تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بھی ہے، بالکل یہی بات ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فوج ڈراتی بھی ہے سیاستدانوں کو؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب نہیں آ رہا میجر صاحب۔ ڈرانے والی کیا بات ہے، بس مذاکرات کر کے ہم مان جاتے ہیں ان کے لاجک سے۔ میں جمہوریت کو بالکل اس کو قائل ہوں، جمہوریت دھرنے کے دوران ارمان صاحب ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، بہت ڈرایا گیا، صرف ڈرایا نہیں گیا، بہت ڈرایا گیا۔ آپ سمجھتے کیا ہے کہ ایف آئی آر میں تبدیلی ایسی کر دی گئی تھی اور ایسے ہی وہ سارے نام ڈال دیے گئے تھے۔ ہر سیاستدان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے پر الجھا ہوا ہے جو اس وقت کا سیاستدان ہے، اور اس کو الجھایا گیا ہے بہت طریقے سے۔ جو آرمی نے اس دفعہ ایک نیا ٹرینڈ بنایا ہے، اس کے اوپر آپ کام نہیں کہ وہ صرف راحیل شریف صاحب کا نہیں ہے، راحیل شریف صاحب رہیں یا جائیں، وہ ایک پیٹرن چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا وہ ایک پیٹرن بنا دیا انہوں نے۔ اس پیٹرن پہ ہی اب گورنمنٹس چلیں گی۔ اپنے اپنے صوبوں میں رہتے ہوئے اپنی اپنی کارکردگی کو دکھائیے اور جامع بجٹ لے کر کام کر کے دے دیجئے۔ سمپل آپ اپنی پوٹینشل کو نہ، اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں سزائیں ہوئیں، کیوں نہیں ہوا، اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا۔ اس وقت یہ معاملہ تھا کہ اگر آپ کسی ایک کے ساتھ کرتے تو پورا ملک آپ کی لپیٹ میں آتا، انارکی پھیلتی، چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی اور آپ انتشار کی طرف جاتے، جس کے لیے آپ متحمل تھے ہی نہیں۔ آپ بارڈر سے کمزور تھے، آپ اندرونی طور پہ کمزور تھے۔ آپ اگر کسی بڑے سیاستدان کو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے بے نظیر صاحبہ، کس طرح انارکی پھیل جاتی ہے، کس طرح کی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں؟ بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، کوئی شخص باہر نہیں نکلا۔ نواز شریف صاحب کو سزا دی سپریم کورٹ نے عمر قید کی، کوئی باہر نہیں نکلا۔ ایسے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں تو کوئی نہیں نکلتا سر، سب جانتے ہیں لٹیرا کون ہے۔ اس کی بھی تصحیح کر لیجئے کہ جب چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا تو وہ بھی ایک ڈیل کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ ڈیل کون کرتا ہے یہ بتا دیجیے۔ یہی بتا دیتا ہوں، ڈیل کروائی جاتی ہیں، اور وہ ڈیل کروانے کے لیے اس میں بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی شخصیات شامل ہوتی ہیں جو ان میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ فوجی اور سول حکومتیں بھی شامل ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ فوجی حکومتیں بھی ڈیل کریں گی۔ میں بتاتا ہوں نا، فوجی حکومتیں یہ نہیں کرتی، فوجی حکومتیں ملک میں انتشار نہیں چاہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی خاموشی سے چلے۔ میں کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب اگر تیسری بار آئے تھے، میں بھی خوش تھا کہ چلو کچھ اچھا کام ہوگا۔ سر آپ کیوں خوش تھے تیسری بار آئے تھے؟ پاکستان کے آئین میں موجود ہے، قانون میں موجود ہے، دوسری مرتبہ کے بعد پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ آئین میں ترمیم کر کے تیسری مرتبہ بنوانا پڑ گیا، سب نے مان لیا۔ کیوں کہ دور حکومت اتنے اچھے تھے جس کی وجہ سے تیسری بار بنانا پڑا۔ وہیں پہ کمپلیٹ کرنے آ رہا ہوں کہ تیسری دفعہ جب ان کو بنایا گیا تو ملک کے آئین نے جب اجازت دے دی تو وہ زیادہ، میری سوچ سے زیادہ وہ جو ہے نا میرے لیے عظیم تر ہے، جس کو پورے پارلیمنٹ نے یکجا ہو کر جس کے لیے حامی بھری ہو۔ جب وہ واپس آئے تھے تو مجھے لگا تھا کہ تیسری ٹینیور ہے ان کا اور وہ کچھ نہ کچھ ایسا ڈیلیور ضرور کریں گے کہ جس سے پاکستان کی عوام کے لیے کافی، لیکن نہیں ہوا۔ میں نے کہا نا نہیں ہونا، اور آگے بھی نہیں مجھے کوئی امید ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی کرشمہ ہو جائے تو کچھ ہو جائے۔ سر یہی بات ارمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے میری بات کو سیکنڈ کیا، کیونکہ بہت عظیم ہے آپ کے لیے، کیونکہ انہیں عوام نے منتخب کیا ہے، اس لیے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، پھر ان کے اوپر اگر فوج کشی کر دی جائے، ہٹا دیا جائے، تو اس عظیم شخص سے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں پھر ناراضگی کیوں ہوتی؟ ناراضگی اس لیے ہوتی ہے کہ اس دفعہ فوج نے ہٹایا ہی نہیں اور بیٹھے بیٹھے بہت سارے کام ہو رہے، تو میرے خیال میں ناراضگی بہت زیادہ اب ہو گئی ہے۔ اچھا میجر صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آرمی چیف کے خلاف ابھی 11 ماہ باقی تھے کہ ایک اس طرح کی افواہیں گردش کرنے لگی، میڈیا کے ذریعے استعمال کیا گیا، سیاستدان آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب انہیں توسیع نہیں لینی چاہیے، بحث چل نکلی توسیع ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ سب جانتے ہیں آپریشن زربیز بڑی کامیابی سے جاری ہے، پاکستان کی فوج قربانیاں دے رہی جس کی وجہ سے پاکستان قائم دائم ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ جو سازشیں کر رہے تھے، سازشی عناصر تھے، اب وہ کسی حد تک ضرور خاموش ہوئے ہیں، لیکن آرمی چیف کو مجبور کیا گیا اور ظاہر آئی ایس پی آر کو ایک بیان جاری کرنا پڑا۔ تو ایسے لوگوں کو اگر فوج جانتی ہے تو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے ایسے لوگوں کے خلاف؟ اور ارمان صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ملک دشمن عناصر ہیں، ایسی چیزیں جو پھیلاتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو تاکہ آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں سب۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کام حکومت وقت کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کے خلاف یا چیف کے خلاف کوئی بات نہ ہونے دے۔ اچھا حکومت وقت کا کام ہے سر، پھر یہ بھی بتا دیجئے ساتھ ساتھ کہ کر کون رہا تھا پھر یہ؟ اب جو کوئی کر رہا تھا اس کے لیے تحقیق ہونی چاہیے، ان کے نام سامنے آنے چاہیے، اور یہ کام ہے حکومت وقت کا۔ یہ چیف آف دی آرمی صافہ کام نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو کے بتائے۔
یہ کام ہے حکومت وقت کا کہ ایسی سازشیں کیوں کی جا رہی ہیں، کون کر رہے ہیں۔ ایجنسیز تو جانتی ہوں گے یقیناً، اگر ایجنسیز جانتی بھی ہیں تو ان کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے، وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، لیکن یہ کام ہے حکومت قانون کے وقت کا۔ دائرے میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ عثمان صاحب آپ یقیناً جانتے ہیں، ان لوگوں کے نام لینا پسند فرمائیں گے آپ؟ میجر صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر میں نام بتاؤں۔ جی میجر صاحب۔ تو جہاں تک میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام تھا حکومت وقت کا۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ جب ایسی افواہیں پھیلنا شروع ہوئی تھیں یا نکلنا شروع ہوئی تھی، ان کو وہیں پہ اریسٹ کیا جاتا، ان کو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، انویسٹیگیشنز کی جاتی، یہ خبر کیوں آئی، کہاں سے آئی، کیسے آئی اور کس لیے آئی، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اس کے کون اس کے محرکات ہیں اس کے پیچھے، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور میں جاننا یہ چاہوں گا آپ سے خاص طور پر، ظاہر ہے جو بھی لوگ تھے سازشی عناصر تھے ان کو بے نقاب ضرور ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ 17 بٹالین فوج مزید مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت تعینات کر رہا ہے، منظوری دے دی گئی ہے۔ 8 لاکھ فوج وہاں مسلح پہلے موجود تھی ہندوستان کی، نہتے کشمیر میں مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ امت مسلمہ تو خاموش ہے ہی، بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ 17 بٹالین فوج جب بڑھائی ہے ہندوستان نے تو وفاق کی جانب سے اب تک کوئی بھی سٹیٹمنٹ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس کے لیے میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ بھارت نے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایکشن کیے ہیں۔ وفاق سے مراد میری یہ گورنمنٹ ہے، جمہوری گورنمنٹ۔ ہاں، اسی طرف میں آ رہا ہوں۔ انہی کے دور میں بھارت نے اور بھی بہت سی ایسی حرکتیں کی ہیں جس کے اوپر بہت سخت ری ایکشن آنا چاہیے تھا، لیکن ہماری حکومت بالکل خاموش ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھارت کو انگیج کرنا نہیں چاہتی۔ سر یہ پرسرار خاموشی کیا کہیں گے ارمان صاحب؟ آپ خود بڑے قریب رہے ہیں سیاستدانوں کے، خاموشی چھائی رہی، 17 بٹالین فوج مزید مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات کر دی، نہتے کشمیریوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وفاق پھر بھی خاموش ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ کی پالیسیز ہیں، آپ نے جو شروع کری ہیں، پاکستان میں ضرب عکس شروع کیا ہے، پاک چائنا کوریڈور جو بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کارروائیاں آپ کر رہے ہیں پاکستان کے اندرونی یا پھر بارڈرز کے اوپر، بھارت اس سے خائف ہے اور بھارت اس کا پریشر جو ہے وہ کشمیر کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے تاکہ ڈائیورژن ہو ایک سوچ کی اور پاکستان کو بلیک میل کیا جا سکے، کیونکہ کشمیری عوام جو ہے وہ کافی حد تک پاکستان سے جو ہے وہ محبت اور آزادی کے لیے امیدیں رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے بھی دل دھڑکتے ہیں، بالکل صحیح اور اس میں ظاہر ایک دفعہ جب یونائیٹڈ نیشن میں میاں صاحب نے تقریر کی تھی تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کس کی طرف سے اشارہ تھا، جو کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی، ورنہ تو شاید کشمیر کا ذکر بھی نہ آتا۔ جو پاک چین کوریڈور بن رہا ہے اور اس کے بعد جو نریندر مودی یہاں وزٹ کر کے گیا ہے، میرے خیال میں اس کے وزٹ کے بعد سے جو صورت نریندر مودی نے کہاں کا وزٹ کیا؟ رائے ونڈ میں جو آئے تھے وہ شادی کی تقریب میں میاں صاحب کا سالگرہ کا کیک کاٹنے، ان کی ذاتی جو ہے وہ تقریب کے اندر اس وزٹ کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں پاکستان نہیں آئے تھے، وہ نواز شریف صاحب کے پاس آئے تھے۔ تو وہ ساری صورتحال پہ وہ کشمیر کو ایک دوبارہ سے ایک ایشو بنانا چاہتا ہے کہ جس سے ان کی فوج جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو، ان کی سوچیں ڈائیورٹ ہو، پریشر ڈیولپ کیا جائے، اور پھر اس طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے، کیونکہ افغانستان سے بھی انڈیا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور اٹیک کرتا ہے، اسی طرح کشمیر پہ بھی اٹیک کر رہا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو یونیورسٹیز، یہ جو اسکولز ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیے گا بہت جلد آپ کو انڈیا کی شمولیت کے شواہد ضرور ملنا شروع ہو جائیں گے۔ 2 منٹ میرے بعد میں جاننا چاہوں گا، آخری سوال آپ دونوں سے، خاص طور میجر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے، اس کے بعد ارمان صاحب کا جواب بھی لیتے ہیں کہ خطے میں اس وقت کون سا ایسا گریٹ گیم کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس سے کیا نقصانات ہوں گے؟ کون سی ایسی پالیسیز ہیں فوری طور پر نافذ کرنی چاہیے؟ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، شام کی صورتحال ہمارے سامنے، افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، مقبوضہ جموں کشمیر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام خطے میں جو گیم کھیلا جا رہا ہے اس کو پلیز بے نقاب بھی کیجیے اور بتائیے کہ اس وقت کیا پالیسیز ہماری ہونی چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ پاکستان کے بارڈرز پہ دیکھیے، بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، ایران اور بھارت نے بھی ایک ڈیفنس پیکٹ کر لیا ہے۔ ان اے وے اگر مستقبل میں کوئی پاک بھارت جنگ ہوئی تو ایران اس میں بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اچھا، ایران ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ہاں، کیونکہ ان کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے نا، وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا جو پیکٹ کے اندر ہیں۔ اسی طرح آپ افغانستان کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی بھارت نے اپنی اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے 19 سے زائد قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے چاروں طرف کوئی بارڈر ایسا نہیں ہے جہاں پہ دشمن بیٹھا ہوا نہ ہو۔ تو اس صورتحال کے اندر بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان کو اپنی دفاعی قوت میں بے پناہ اضافہ کرنا چاہیے۔ اب اس کا بجٹ زیادہ ہوگا اور اس چیز کے لیے پہلے ہی پاکستان کا گلا گھوٹ دیا گیا ہے۔ اور سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سیاستدانوں کو صورتحال بتا رہے ہیں، بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، بالکل بہت نازک میک اور بریک والے دور سے گزر رہا ہے،
اور یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں خدا کے لیے پاکستان سے محبت کرنا سیکھیں اور اللہ کے لیے یہ قرضے لینا بند کریں، اور خدا کے لیے جس طرح قرضے لینا بند کریں تو چلائیں گے کیسے پاکستان کو سر؟ جس طرح آپ ٹیکس کی کلیکشن کے لیے نئے نئے قوانین روز لاتے ہیں، خدا کے لیے قرضے بند کرنے کے لیے بھی قانون لائیں۔ اس وقت قرضوں کے خلاف ملک میں کوئی قانون نہیں ہے اور کوئی چیک نہیں ہے کہ پیسہ آیا کہاں گیا، کہاں خرچ ہوا۔ تو مہربانی کر کے میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کا ملک مالی طور پر مستحکم نہیں ہوگا، آپ ان خطرات سے نہیں نپٹ سکتے۔ جی ارمان صاحب، آخری 30 سیکنڈ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں جو گریٹ گیم کی بات آپ کر رہے ہیں میجر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو اس وقت اپنے کئی سارے دشمن کو جھیلنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پاک فوج تیار بھی ہے۔ رشیا نے دوبارہ طالبان سے ایک پیکٹ کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رشیا کو توڑنے میں طالبان کا کردار تھا، لیکن اس نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی سپورٹ چاہیے افغانستان میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ داعش ایک خطرہ ہے جو دھیرے دھیرے افغانستان میں پہنچ رہا ہے اور آپ کی سرحد سے اندر آنے کی کوشش کرے گا، اور جس کی موجودگی کا اظہار بھی آپ کو کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر نریندر مودی جو ہے وہ بہار سے تو ہار ہی چکے تھے، اس وقت یو پی سے بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، صرف اسی وجہ سے کہ ان کی پالیسیز بہت خراب ہیں۔ چین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاک چین راہداری پوری ہو، لیکن آپ کے سیاستدانوں کے جو ہیں وہ عزائم اچھے نہیں ہیں اس راہداری کے حوالے سے۔ تو راحیل شریف صاحب نومبر میں اگر چلے جاتے ہیں تو مجھے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو مکمل ہونی چاہیے۔ دوسرا جو سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ جو تشویش کی بات ہے وہ جو میجر صاحب نے کی، آپ کے جو بجٹس ہیں وہ 70 بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہوگا، اور میں اس بات سے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں یہ چیز نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے حکمران کہ اگر انہوں نے اس وقت بھی کوئی صحیح اسٹیپ نہیں لیا۔ دیکھیں ایف بی آر کے اوپر، ہر پروڈکٹ کے اوپر، جیسے آپ 500 کا کارڈ ریچارج کرتے ہیں اور اس پہ ایک دم ٹیکس کٹ جاتا ہے، آپ ایک فری پالیسی بنا دیں اور اس پہ ایک آٹومیٹکلی ڈیٹیکشن کر کے آپ ایف بی آر کی کلیکشن پہ جائیے، اور لوگوں کو نہ کہ اس کے اندر آپ ایک چھوٹ دیں، آپ ایک طرح سے اس میں پیک کر دیجئے کہ جی اس کا اتنا آٹومیٹکلی آپ سے کٹ جائے گا، تو آپ کا ریونیو بڑا ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کے سیلز ریٹرن فلانا ڈھمکانا اور ان سب چکروں میں پڑیں۔ تو اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے ایک بہتر پالیسی بھی لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ دونوں موضوع مہمانوں کا۔ میجر ہاشم آپ کا بہت شکریہ، ارمان حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام آپ نے دیکھا، ناظرین آپ نے پسند آیا ہوگا۔ سول سوسائٹی نے بھی مظاہرہ کیا ہے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کے لیے، کیونکہ آپریشن ضرورت جس کامیابی سے جاری ہے، اگر وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں مقررہ وقت پر تو پھر بہت سارے سوالیہ نشان چھوڑ جائیں گے وہ، کیونکہ پھر آپریشن اس طرح جاری رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تمام پاکستانی قوم کے 18 کروڑ عوام کی بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ توسیع ضرور لیں تاکہ یہ تمام چیزیں جو درست حالت آہستہ آہستہ پاکستان کی ہوتی جا رہی ہے، امن و امان ہوتا جا رہا ہے، پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے، اور دشمن کا کلا کما جس طرح کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو جس طرح صفایا کیا جا رہا ہے، اس کو مکمل کیے بغیر وہ نہ جائیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سرور راجپوت کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔